السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النساء کی آیت نمبر 114 اور 115 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر فی کثیر، لا نہیں خیر، خیر نہیں، کوئی خیر نہیں، فی کثیر من نجواہم، فی میں کثیر اکثر، کثرت اور اکثر کا لفظ ہم اردو کا اس کے ساتھ لنک کریں گے۔ کوئی خیر نہیں اکثر میں، من نجواہم، من سے، نجواہم ہم ان کی، اور نجوا جو ہے یہ سرگوشیاں، کانوں میں بات کرنا، سرگوشی کرنا، چپکے سے بات کرنا۔ یہ نیا لفظ ہے، اس کو بات کریں۔ اللہ مگر، اللہ مگر، السلام علیکم۔ ہلو، باجی سبق میں اب آپ کی آواز آ رہی ہے، یہ سارے سلام والے۔ اچھا سر جی، میں گھر سے باہر ہوں۔ اللہ مگر، من امرا، من جو امرا حکم دے، بصدقۃ صدقہ کرنے کا، او معروف یا اچھی بات کا، او اصلاح یا صلح کرانے کا۔ اصلاح کو دیکھیں تو صاد لام اس میں موجود ہے تو اردو کا لفظ صلح بن جائے گا۔ بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ ومن یفعل، اور جو کرے گا، ذالک یہ، ذالک ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، ابتغاء پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، حاصل کرنا، مرضات اللہ، اللہ کی مرضی کو، اللہ کی خوشنودی کو، اللہ کی رضا کو۔ مرضات کو دیکھیں تو ریز واد، اور رضا بنانا ہو تو ریز واد الف بن جائے گا، یہ جو اس کے اندر موجود ہے۔ فسوفا، تو ان قریب، نوتی ہے، ہم دیں گے اسے، ہم عطا کریں گے اسے، اجر عظیما، اجر عظیم۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ ان کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں، اکثریت کی ان کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں، سوائے کہ جو حکم دے صدقہ کرنے کا، یا اچھی بات کا، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا۔ یعنی یہ تین طرح کی باتیں جو ہیں وہ جائز ہیں، باقی ان میں خیر نہیں، صدقہ کرنے کی، اچھی بات کرنے کی، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کی، صلح کروانے کی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ، اور جو کوئی یہ کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ان قریب ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ وَمَن، اور جو، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، یشاق، جو کوئی خلاف کرے، جو کوئی مخالفت کرے،
الرسول رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم من بعد اس کے بعد ما کے تبینہ واضح ہو جائے. بین آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں. تبینہ بین کھول کر بیان کرنے کو کہتے ہیں. تو یہ جو تبینہ کا تا ہے اور یا کے اوپر شد ہے یہ اہتمام کی علامت ہے کہ تبینہ واضح ہو جائے لہو اس کے لیے لہو الہدا اس کے لیے ہدایت ویتبع غیر سبیل المؤمنین ویتبع اور وہ اتباع کرے وہ پیروی کرے. اتباع کو دیکھیں الف تے بے الف عین ہوتا ہے تو یہ روٹ ورڈ اس کے اندر موجود ہے تو آپ اس کو اردو کا لفظ اتباع بنا سکتے ہیں. ویتبع اور پیروی کرے غیر علاوہ سبیل المؤمنین مومنوں کے راستے کی. سبیل راستے کو کہتے ہیں. نولہ ہی ہم پھیر دیں گے اسے. نون کے معنی ہم ہی کے معنی اسے اور واو لام چھوٹی یہ یا نہ بھی ہو تو واللہ کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں اور اس کا معنی ایک میں نے بتایا تھا. ایک تو ولی کا معنی دوست ہوتا ہے اور ایک اس کا معنی بتایا تھا کہ بدل جانا اعراض کرنا آنکھیں پھیر لینا یا پھر جانا. تو میں نے پنجابی کا نیمونک صاحب کو بتایا تھا. پنجابی میں ہم کہتے ہیں فلاں بندہ اس کام سے بڑا گیا ہے. وہ تو اس کام تو بڑا گیا ہے. بڑا گیا مطلب بدل گیا پھر گیا. نولہ ہی ہم اس کو پھیر دیں گے ما جدھر تولا وہ پھرے. ونصلہ اور ہم داخل کریں گے اسے جہنم جہنم میں. وساعت مسیرہ یہ اب بار بار پڑھ چکے ہیں. سات مسیرہ مسیرہ ٹھکانے کو کہتے ہیں ٹھکانہ اور سات بہت برے کو اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم کی بات ہو رہی ہے. اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں. اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو جائے اور وہ مومنوں کے راستے کے علاوہ پیروی کرے تو ہم اس کو جدھر وہ پھرے اسی طرف پھیر دیں گے اور پھر ہم اس کو جہنم میں پھینکیں گے. اور جہنم بہت بری جگہ ہے بہت برا ٹھکانہ ہے رہنے کی جگہ. یہ آج کا سبق تھا. آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کی مختصر تفسیر. واپس آ جائیے آیت نمبر 114 پر. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرماتا ہے کہ جتنی بھی سرگوشیاں اور باتیں ہوتی ہیں ان اکثر میں خیر نہیں ہوتی. خیر صرف ایسی سرگوشی میں ہے جو کوئی صدقہ کرنے کے لیے کرے جو کوئی اچھی بات کرنے کے لیے کرے اچھا کام کے لیے یا لوگوں کے درمیان صلح کے لیے سرگوشی کرے یا بات کرے تو وہ اچھی ہے اس میں خیر ہے. باقی سرگوشیوں میں اکثر خیر نہیں ہوتی اور یہ آپ دیکھ لیں کہ ایسے ہی ہے. اور آگے فرمایا کہ جو کوئی یہ کام یہ تینوں کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ان قریب ہم اسے اجر عظیم دیں گے. یہ بہت بڑے کام ہیں تینوں. صدقہ کرنا صدقہ اللہ کے راستے پہ دینے کو صدقہ کہتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ صدقہ کرتے ہوئے ہم اپنے ہمسائے غریب مسلمان یا کسی رشتہ دار کو دیتے ہیں لیکن اس کا ثواب اللہ سے پاتے ہیں. کتنی بڑی بات. اور پھر اچھی بات جو ہے اچھی بات تو بڑی بات ہے. مسلمان کا مسلمان کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے اور اچھی بات کرنا تو مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جب کرے اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے. اچھی بات کیا ہے جو لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لائے وہ اچھی بات ہے. اچھی بات کیا ہے جو انسانوں کے حقوق کے لیے انسانوں کے فائدے کے لیے کی جائے وہ اچھی بات. یا پھر لوگوں کے درمیان صلح کرا دے. یہ اتنا بڑا عمل ہے صلح کروانے والا
کہ صلح کرواتے ہوئے اگر کوئی جھوٹ بھی بول دے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ جھوٹ نہیں ہے۔ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ لوگ آپس میں لڑیں نہ، لوگ آپس میں ان کے تعلقات کشیدہ نہ ہوں، بلکہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ اچھے رہیں اور آپس میں امن سے رہیں۔ تو یہ صلح کرانے کا عمل اللہ کو اتنا پسند ہے۔ اگر آپ اس کو بہت عمیق نظر سے دیکھیں تو جیسے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے، تو جب آپ صلح کروا رہے ہیں تو آپ انسانوں کا فائدہ کر رہے ہیں کہ یہ آپس میں جنگ و جدل سے بچ جائیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آگے فرمایا جو یہ تینوں کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، اس میں کوئی اور اس کی نیت نہ ہو، تو اللہ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، آپ کے خلاف کرے، آج ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہماری زندگی کے کون کون سے پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مخالف ہیں۔ ہم نے اپنی شادی کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنی خوشی کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنے غم کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنی موت کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنی نمازوں اور اپنے روزوں کو دیکھنا ہے، قربانیوں کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنے معاملات کو، معاشرت کو، معیشت کو، حکومت کو، یہ سب طریقے دیکھنے ہیں۔ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق ہیں؟ تو ہمیں مبارک ہو، اور اگر اس کے مخالف ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب اس کو واضح بھی ہو جائے کہ ہدایت کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن سے اس کو پتہ چل جائے کہ اصل بات کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ مخالفت کرے، تو اللہ فرماتا ہے یہ ایسا ہے جیسا کہ وہ مومنوں کی راہ سے ہٹ گیا۔ یعنی مومنوں کا راستہ تو پیغمبر کی پیروی کرنا ہے، اور اس نے کوئی نیا راستہ بنا لیا ہے، خواہ وہ کھانے کے طریقے ہوں، خواہ وہ نہانے کے طریقے ہوں، خواہ وہ سونے کے طریقے ہوں، خواہ وہ کوئی اور طریقے ہوں، تو ان کو ہم نے قرآن و سنت کے مطابق ہی اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو لانا ہے۔ تو وہ مومنوں کی راہ سے ہٹ گیا اور اس نے مومنوں کے راستے کے علاوہ کی پیروی کی، اور پھر اس کو سزا ہم کیا دیں گے؟ اس کو ادھر پھیر دیں گے جدھر وہ پھرنا چاہتا ہے۔ یعنی اس کی نظر میں پھر جو بدعت ہوگی سنت کے مقابلے میں اسے وہ اچھی لگے گی، نیکی کے مقابلے میں جو گناہ ہوگا وہ اس کے دل کو بھائے گا، سچ کے مقابلے میں جھوٹ اسے میٹھا لگے گا، اور یہ سارا انداز پھر وہ اپنا لے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو ڈیل دے دی، اور جدھر وہ جانا چاہتا تھا اللہ پھر ادھر لگا دیتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے پھر ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اس کو جہنم میں پھینکیں گے، جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم تجھ سے تیرے جہنم کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں، ہمیں جہنم سے محفوظ فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی